بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پروگرام بریک فاسٹ وذ سجاد میر میں میں ہوں آپ کے ساتھ انا یوسف، اور اس امید کے ساتھ کہ آپ کا آج کا دن بہت اچھا گزرے گا. موسم بھی خاصا اچھا ہے. پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں گے. السلام علیکم میر صاحب. السلام، کیسے ہیں آپ؟ ابھی تو بادل بہت اچھے ہیں، بالکل، لیکن جب بادل برس جاتے ہیں یا بارش ہو جاتی ہے، فرق ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں بارش برس جاتی ہے. برستے تو بادل ہیں، بارش ہوتی ہے تو اس کے بعد حبسہ ہو جاتا ہے. بہت زیادہ حبس ہو جاتا ہے، اور اتنا حبس ہوتا ہے کہ وہ جو شعر مصرع یاد آتا ہے کہ وہ حبس ہے کہ لو کی دعا مانگتے ہیں لوگ. بالکل بالکل. لاہور میں ایسا ہی حبس رہا ہے، ملک کی سیاست میں بھی ایسا ہی حبس ہے. بالکل بالکل. پروگرام کا آغاز کریں گے اور سب سے پہلا سیگمنٹ شامل کریں گے ہیڈ لائنز. جی میر صاحب، آج کون سی ہماری مین تو فوکس اس وقت کوئٹے کے معاملات پر ہے. جہاں کچھ معاملات کشمیر کے حوالے سے ہیں جو وانی کی شہادت کے بعد وہاں جو صورتحال پیدا ہوئی ہے اس کے حوالے سے ہیں. نواز شریف صاحب واپس آئے ہیں، انہوں نے اجلاس بھی طلب کیا ہے. آج ہائی لیول سیکورٹی کا اجلاس بھی ہو رہا ہے، آرمی چیف بھی شامل ہوں گے، تینوں سروسز کے چیف بھی شاید آئیں، ساتھ ہی انٹیلیجنس ایجنسیوں کے لوگ بھی اور کابینہ کے اہم ارکان بھی اس میں شرکت کریں. وہ اس میں صلاح مشورہ ہوگا کہ کیا کیا جائے. کل ایک لفظ یوز کیا گیا کہ نیشنل ایکشن پلان کو ری وزٹ کیا جائے. اس پر اعتراضات بھی آئے کہ ری وزٹ کرنے کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ اس میں کچھ خامیاں، غلطیاں، کوتاہیاں رہ گئی تھی، اس کو ٹھیک کیا جائے اور اس پر تو امپلیمنٹ ہونا چاہیے. اچھا، امپلیمنٹ کرنے کا مطلب کچھ لوگوں کا صرف اتنا ہوتا ہے کہ طے ہوا تھا کہ مدارس کا نصاب بدلا جائے گا. کتابیں تو اٹھاتے رہیے مارکیٹ سے، سارے صوبوں میں نہیں، پنجاب میں کم از کم اٹھائی گئی. اور یہ کہ یہ ہمارا مدرسوں کا نصاب بدلا، صرف مدرسوں کا نصاب کیوں بدلتے ہیں؟ یہ جو آپ نے تین طرح کے نظام ہائے تعلیم پاکستان میں رائج کر سکے ہیں، ان کو ایک کیوں نہیں کرتے؟ آپ کے خیال میں لندن اسکول آف اکنامکس کا پڑھایا ہوا نصاب جو ہے وہاں کے لوگوں کو دہشت گرد نہیں بناتا؟ جب وہ ایک آئیڈیلز اور پڑھتے ہیں، باہر ایک معاشرے کا اور دیکھتے ہیں. ان اے لیول او لیول پڑھنے والوں کو سور کے گوشت کا تو انگریزی آتی ہے، لیکن ان کو نہیں پتا کہ جو پاکستان کی گراؤنڈ ریالٹیز ہیں، مسائل ہیں، وہ کیا ہوتے ہیں. زور اس پر ہے کہ جہاد پر جتنی آیتیں ہیں وہ نصاب سے خارج کر دی جائیں. زور اس پر ہے کہ اس میں انگلش داخل کر دی جائے. وہ مدارس کے نصاب میں اتنی ہی زوال آیا ہے جتنا ہمارے دوسرے نظام ہے تعلیم کے نظام میں زوال آیا ہے. جو چیزیں پڑھائی جاتی تھیں آج نہیں پڑھائی جا رہی. جو اعلیٰ درجے کے مضامین وہاں تھے اب اس طرح کا نصاب وہاں نہیں ہے. اب تیزی کے ساتھ وہ چاہتے ہیں کہ لوگ پاس ہوں اور جا کے اپنے اپنے کام کریں. کمرشل زمانہ آ گیا ہے. اس کے نصاب تعلیم کو بدلنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے نصاب تعلیم کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. اور پاکستان میں جو دوسرے نظام ہے تعلیم موجود ہیں ان کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. انگریز نے تو کیا ہوا تھا، منشی فاضل ادیب فاضل اور مولوی فاضل کے امتحانات دیں، اپنے اپنے شعبوں میں آپ اعلیٰ ترین ایکسیلنس حاصل کریں اور انگریزی کا پرچہ دے کر آپ BA کی ڈگری لے لیں. ہم نے وہ بھی ختم کر دیا. بالکل. آپ اگر اپنی یونیورسٹیوں میں اس نصاب کو اس طرح رائج نہیں کرتے جس طرح پرانے زمانے میں ہمارے ہاں موجود تھا، تو اس کے آپ چاہتے کہ سائنس پڑھیں، ریاضی پڑھیں، بھئی پڑھاؤ نا یار، کوئی حرج نہیں وہاں. اساتذہ بھی آپ کہتے ہیں کمپیوٹر پڑھیں، اصل مدرسے کمپیوٹر پڑھا رہے ہیں. انلائٹن مدرسے ہمارے وہ ہیں جو اس نصاب کے ساتھ لوگوں کو FA میٹرک FA BA کلاتے ہیں، اور BA کے بعد جب وہ ڈگری دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ MA کے مقابل ہے، لیکن ان میں سے اکثر جو طلبہ ہے وہ دوسری ڈگریاں لے لیتے ہیں. یہ مسئلہ اصل نہیں ہے. یہ تو ایک ایسا نیریٹو بنا رکھا ہے کہ ایکشن پلان، نیشنل ایکشن پلان پہ کام کیا جائے، یہ کیا جائے. مطلب ان کا چیز ہے کہ یہ ساری جو نظام تعلیم ہے اس کو کچھ 2-4 ایشو ہیں جن پر آپ نیکٹا کا مسئلہ ہے. ایجنسی کو، ساری ایجنسیاں اپنے آپ کو بادشاہ سمجھتی ہیں، وہ ایک قیادت میں آنے کو تیار نہیں ہو پاتی. فیصلہ کیا جائے نا. نیکٹا کو رجسٹ کون کر رہا ہے؟ آپ کہتے ہیں وزیر داخلہ کے متحد ہے تو ISI اس کو کیوں رپورٹ کرے، IB اس کو کیوں رپورٹ کرے، یا فلاں ادارہ کیوں رپورٹ کرے، MI کیوں؟ تو بھی آپ وزیر اعظم کے تحت کر لو تو تب تو منظور ہوگا نا کہ وزیر اعظم کو رپورٹ کریں. میں سوالیہ طور پر پوچھ رہا ہوں منظور ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کچھ لوگوں کو اس لیے بھی منظور نہیں ہوگا کہ وزیر اعظم کو تمام ایجنسیاں رپورٹ کریں. ٹیکنیکل تو ایسا ہی ہے، ہوتا نہیں اس وقت. تو میرے خیال میں بہت سے کام ہیں. اب ہمارے وہ اچکزئی صاحب ہیں، محمود اچکزئی، انہیں کہ گدلے پانی میں اسمبلی میں کل بولے پہ سوئیاں تلاش کر لیتی ہیں ایجنسیاں، ان کو نظر نہیں آیا. اتنا بڑا کوئٹے کا واقعہ ہو گیا ہے. خیر یہ تو وہ ان کی، اور دونوں شریف الگ الگ گئے.
ابھی کیسے ہوتا ہے, کٹھے جانے کا کیا ہے؟ آرمی چیف نے فوراً اپنی ڈیوٹی پر جا کے اسپاٹ پہ پہنچے, اس کے بعد وزیر اعظم نے محسوس کیا, وہ بھی پہنچ گیا, اکٹھا وہاں اجلاس کیا, یہ کیا. ہر چیز پہ کیڑے نہیں نکالیں آپ کہ الگ الگ کیوں گئے, ہاتھ میں لا کر اور دنیا کو بتا کر کہ ہم ایک ہیں, کٹھے جاتے. کیا کرتے وہ؟ تماشا بنا رکھا ہے, دنیا میں کہاں ہوتا ہے. ایک روٹین کے تحت وہ بھی گئے, وہاں بھی اجلاس ہوا, یہاں بھی اجلاس کا آج ہو رہا ہے, کور کمانڈر کا اجلاس ہوا ہے, انہوں نے بھی اس پر. بھئی ادارے اپنے اپنے طور پر بھی تو اس کی اسٹڈی کرتے ہیں نا جی. وہاں بلوچستان میں بڑی ذمہ داری ہے ایجنسیوں کی اور فوج کی, کیونکہ ایف سی جو ہے, فرنٹیئر کور جو ہے, وہی پورے صوبے کے ایک طرح کا نظم سنبھالے ہوئے ہے. اور وہاں کا سادرن کمانڈر کا جو انہوں نے کہا تو بہت مشکل حالات ہیں پاکستان پر, لیکن ہم مقابلہ کریں گے. سنال ازاری نے کہا راہ کا ہاتھ ہے. اب یہاں آ گیا کہ راہ کا ہاتھ ہے تو کھل کے نام کیوں نہیں لیتے, حالت جنگ کا اعلان کریں. اچھا صاحب تو اپنا پتہ نہیں آج کل کس مار پہ ہیں. پہلے وہ انہوں نے بیان افغانستان اور بلوچستان کے حوالے سے کچھ دیا تھا, اب یہ دے رہے ہیں. اب چل پڑے شیخ رشید بولنے لگے, انہوں نے کہا کہ یہ راہ کا ایجنٹ ہے. اب دیکھیے, اب یعنی جس سطح پر ہم بحث کر رہے ہیں, لگتا ہے ٹرمپزم ہمارے ہاں بھی آ گئی ہے. یہ ٹرمپزم ہے. میں اس کو ہٹلر اور نازی وغیرہ سے نہیں ملا, ٹرمپ سے ملا رہا ہوں. ٹرمپزم ہے یہ مزاج جو ہے اس طرح کی باتیں کرنے کا, وہ ہمارے ہاں بھی آ گیا ہے. اور میں یہ نہیں کہتا یہ مغرب سے ہم نے کی ہے. ادھر جناب انڈیا میں باسط جو ہمارے سفیر ہیں, عبد الباسط, ان کو طلب کر لیا انہوں نے, اور طلب کر کے جو ایک طریقہ ہوتا ہے سفارتی, ان کو شکایت کی کہ یہ آپ کشمیر میں کیا وغیرہ کیا کر رہے ہیں اور بیانات دے رہے ہیں. وہ ان کو بھی یہی تھا. انہوں نے کہا جناب آپ بتائیے, آپ جو گڑبڑ کر رہے ہیں اور یہ ساری باتیں کر رہے ہیں, ہمیں ایک تو آپ نے لوگ پکڑے اور کہا کہ یہ پاکستان سے, دکھائیں کہاں پاکستان سے آئیں, اور آپ ہمارے ہاں گڑبڑ کر رہے ہیں, دہشت گردی پھیلا رہے ہیں. سفیر نے بھی طلب کرنے کے بعد ٹھوک جواب دیا کہ آپ کا احتجاج اپنی جگہ, لیکن میرا احتجاج بھی سن لیجیے. خط بھی لکھا, ہمارے نواز شریف صاحب نے بانکی مور کو خط لکھا ہے, یو این او کے سیکرٹری جنرل کو. ان کو کہا کہ بھائی اپنی ذمہ داری نبھاؤ, تمہاری قراردادیں موجود ہیں. اب ہمارے ہاں سے ہوتا ہے کہ قراردادوں کا مطلب یہ ہے کہ اس میں چیپٹر 7 کے تحت نہیں ہے, 6 کے تحت ہے, اور 6 کے تحت فوج بھیجنے کا نہیں ہوتا, 7 کے لیے پھر فوج بھیجنے کا کہنا پڑے گا. فوج بھیجنے کے لیے کرتے, آپ کی اخلاقی ذمہ داری تو ہے, آپ نے اس کو متنازع مانا ہوا ہے کہ نہیں ہے. آپ کہیں کشمیر کا حصہ متنازع ہے, یوں نہ یہ کہیں, آپ کہیں وہاں ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے, اس کو کون سی بات آپ کو روکتی ہے, کون سی چیز آپ کو نظر انداز کرنی پڑتی ہے اس سلسلے میں. تو یہ سب چیزیں وہ ہیں جن کا آپ کو جواب دینا پڑے گا اور دیکھنا پڑے گا کہ کیا صورتحال ہے اور کس طرح. دہشت گردی بند کرنے کے بارے میں انہوں نے ٹھیک طور پر سخت کہا کہ جواب دیں. پہلی بار اس طرح ہوا ہے کہ پاکستان نے ریجیکٹ کر کے ان کو بھی شامل کیا کہ آپ بھی بولیں کیا کر رہے ہیں آپ, دنیا میں یہ کچھ ہو رہا ہے. اور ہمارے لوگ دنیا بھر کا درجہ نگار کرتے ہیں, خطے کی صورتحال بدل رہی ہے. دیکھیے اجلاس ہو رہا ہے چین کا, ایران کا, پاکستان کا, اور چین, ایران, پاکستان, قازقستان. چین نے کہا کہ میں 73 صنعتیں پاکستان میں لگا رہا ہوں, پروجیکٹ شروع کر رہا ہوں, اور 17 ایران میں شروع کر رہا ہوں. نقشہ بدلا ہوا نا جی. اور چین نے کہا کہ جی جو دہشت گردی پاکستان میں ہو رہی ہے ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں, اور کوئٹہ مذاکرات کی مذمت کرتے ہیں. چین کا رویہ وہ دوسرے ملکوں کے معاملے میں اس طرح نہیں بولا کر, اب کھل کے بول رہا ہے. ہم بھی اس کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں, ہمارا امید اب اس پہ ایکسپیکٹیشن کر رہا ہے. اچھا امریکہ والے بھی پولے مون سے اب اس کی مذمت کر رہے ہیں, اور ہم پاکستان میں اگر کچھ تحقیق ہوگی تو مدد کریں گے. اگر آپ کو پتا تو بتا دو یار, کچھ پتا ہوگا آپ کو نا جو آپ کہتے ہیں, تو جو بھی پتا ہے آپ بتائیں کیا صورتحال ہے. کیونکہ اب لوگوں کو شک پڑتا ہے کہ اس کے پیچھے امریکہ کا ہاتھ بھی ہو سکتا ہے, اسرائیل کا بھی ہو سکتا ہے, افغانستان کا ہے, انڈیا کا ہے. اور اس کو ہم لوگ انڈو امریکن لابی کہہ رہے ہیں, لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں پورا لفظ استعمال کرو, انڈو اسرائیل امریکن لابی یہ سلسلے میں کام کر رہی ہے. آج آیا ہے کہ جو اتحاد ہے امریکہ کا, برطانیہ کا, ہندوستان کا, اور یہ ایک طرح اسرائیل کا, یہ مضبوط گٹھ جوڑ بنتا جا رہا ہے. اچھا یہ بنتا جا رہا ہے تو پھر خطے کی یہ صورتحال بدلے گی. ابھی چین ہمارے حوالے سے بولتا ہے, اب دیکھیے روس کی طرف بھی پاکستان کے لوگ بہت سے دیکھ رہے ہیں, اور لگتا ہے کہ روس جو ہے ابھی ریلکٹنٹ ہے, اس کے جو انڈیا سے تعلقات ہیں اس کو وہ خراب نہیں کرنا چاہتا. لیکن جو پیوٹن نے کل اردوان نے کیا کام, نیٹو کا رکن ہے ترکی, انہیں طیارہ گرایا تھا ان کا ابھی چند دن پہلے, وہ پہنچ گئے, السلام علیکم, آگے ہم نے کہا کہ ہم نئے دور کا آغاز کر رہے ہیں. اب نیٹو کا ایک ملک روس سے دوستی کر رہا ہے, کہاں گیا وہ معاہدہ؟ انہوں نے کہا کہ فتح اللہ گولن کی خاطر آپ خراب نہیں کریں امریکہ سے کا تعلقات کو. تو جب ترکی کے سٹانس میں تبدیلی آئے گی, جس کا اصل شام کے واقعات پر, داعش کے معاملات پر خاص طور پر پڑے گا,
تو ہمارے لیے بھی ایک نیا چیپٹر کھلے گا. بالکل. ترکی اور پاکستان کئی چیزوں پہ آئیڈینٹیکل پوائنٹ آف ویو رکھے ہوئے ہیں. اگر یہ ہوگا تو اس بات کا امکان بھی ہے کہ روس کے تعلقات جہاں ترکی سے بڑھیں گے ہمارے ساتھ بھی بہتر ہوں گے. اور اگر امریکہ نے ترکی کے ساتھ تعلقات خراب نہیں کرنے تو ہمارے ساتھ بھی تعلقات بچانے کی کوشش کرے گا. ان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ انڈیا کے ساتھ مل کر اس خطے کی سیاست کرنا چاہتے ہیں, لیکن ان کو معلوم ہے کہ پاکستان کو نظر انداز کرنا ان کے لیے مشکل ہے بلکہ ناممکن ہے. وہ اپنی پالیسیاں اسی حساب سے چلانا چاہتے ہیں اور دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیسے وہ اس قسم کی چیزوں کو لے کے آگے بڑھ سکتے ہیں. جی اچھا, اور ایک طرف تو یہ صورتحال ہے, پوٹن بھی گئے ہیں اور دوسری چھوٹی چھوٹی خبریں ہیں, لیکن ہمارا یہ تو خیر فورم کی میں نے خبر دے دی. چھوٹی خبر ہے کہ ملیشیا کے ایک شہر میں جہاں 6000 مسلمان رہتے ہیں ان کو 83% جو ہے منشیات کا کاروبار کرتے ہیں. انہوں کے سارے سے نکل جائیں. اب ہم اس کو ڈیفینڈ تھوڑا کر سکتے ہیں. اگر منشیات فروشوں نے کسی علاقے کو اپنا ٹھکانہ بنا دیا ہے, ہم ان کے مسلمان ہونے کو ہائی لائٹ کر کے کہیں کہ بھئی اگر کوئی منشیات فروشی کسی جگہ کرتا ہے, کوئی گٹھ جوڑ بن گیا ہے تو اس کے اسلام کے نام پہ تو ایکسپیکٹ نہیں کریں. ہم تو اس کو سپورٹ نہیں کریں گے, یقیناً نہیں کریں گے, نہ کرنا چاہیے, لیکن بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو جس طرح کی جا رہی ہیں وہ. اچھا, عمران نے بھی کہا کہ ہم مارشل لا کی حمایت بالکل نہیں کریں گے, اور دہشت گردی کے معاملے پر ہم نے اپنا احتجاج ابھی ملتوی کر دیا جو حکومت کے خلاف ہے. ہم ساتھ کھڑے ہیں. مطلب یہ تاثر دینا کہ قوم اب لوگ کہہ رہے ہیں نا جی آج یہ کالم ہے بڑا, انہیں کہا وہاں کوئٹے کا واقعہ ہوگا, ہم ایسے بے حس ہو گئے ہیں کہ ٹی وی چینلوں پہ آ کے ہمارے دانشور وہی باتیں کر رہے ہیں کہ ماشاءاللہ فوج نے نہیں کیا, سیاسی حکومت یہ نہیں کر, جو انہیں کہنا ہوتا ہے جمہوریت ڈلیور نہیں کر رہی, فلاں نہیں جو رہا, اور نیشنل ایکشن پلان پہ کچھ. او بھائی یہ ریاست کر رہی ہے, یہ ریاست کے اندر ریاست نہیں ہے. ریاست کے اندر نہ فوج کوئی دوسری ریاست ہے, نہ پرائم منسٹر ہاؤس کوئی ریاست ہے, نہ عدلیہ کوئی ریاست ہے, سب سیاست کے ادارے ہیں. اور اگر کوئی ریاست کے اندر ریاست بنانے کی کوشش کرے گا تو ہماری ٹرم میں اس کو خارجی کہا جاتا ہے, اور جب خارجی کہا جاتا ہے تو اس کو ہم اپنے دائرے سے خارج کر دیتے ہیں. جی بہرحال یہ بڑی خبریں تھیں, اور اسی کے ساتھ آج پہلا سیگمنٹ ہمارا ختم. صحیح ناظرین, پہلے سیگمنٹ میں ہم نے تمام خبریں ڈسکس کی ہیں. ابھی وقت ہوا ایک بریک کا. بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے, ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے. نیکسٹ سیگمنٹ شامل کریں گے انسائٹ. جی میر صاحب, آج کون ایک بڑا مزے کا آرٹیکل ذرا میں تھوڑا سا ریلیکس کرنے کے لیے پڑھ رہا ہوں, اپنے حوالے سے مزدار ہے, لیکن جو اس کی ایک بحث یہ بھی ہوتی ہے کہ امریکہ کا تہذیبی اسپیکٹرم منظرنامہ کیا ہے. وہ ملینیا کیا نام ہے اس کی جو بیوی ہے, ملینیا اس کی ٹرمپ کی, وہ کسی زمانے میں ماڈل رہی تھی تو اس کی نیوڈ تصویریں چھپی ہیں, اور وہ اس وقت چھپی ہیں جس وقت اس نے وہاں اپنی پہلی بار اپیرنس دی اور تقریر کی. جی اور تقریر میں یہ کہا کہ میری یہ جو فلبدی تقریر, یہ میں نے تقریر خود لکھی ہے, اس میں فکرے کے فکرے تھے مشل اوباما کی تقریر سے نقل کیے ہوئے تھے, بیچاری نے کیا. اور وہ سلوینیا کہاں, وہ وہاں کی رہنے والی ہے, وہاں سے آئی ہے. اب امیگرینٹس کے بارے میں جو ٹرمپ کہتے ہیں تو یہ بحث چلی ہوئی ہے, یہ کیسے لے کر آئے تھے, یہ باہر سے آئی ہے, کیسے آئی ہے. اچھا, وہ ماڈلنگ کرتی تھی اس زمانے میں, اور ماڈلنگ کرتے کرتے تو امریکہ معاشرے میں تو نیوڈ تصویریں جو ہوتی ہیں وہ اس زمانے کا کلچر ہے, تو خیال تھا کہ اسکینڈل بن جائے گا. اچھا, اسکینڈل ویسے نہیں بنا. اچھا, مزے کی بات یہ ہے کہ جس پرچے میں وہ شائع ہوئی ہیں پوسٹ میں, واشنگٹن پوسٹ کیا نام ہے, نیو یارک پوسٹ میں, یہ جو ہے مرڈوک کا اخبار ہے. جی اسی میں شائع ہوئی. کس نے کہا یار یہ تو ٹیبلائٹ ہے, اس طرح کی چھاپتا ہے. انہوں نے کہا نہیں, یہ مرڈوک کی پالیسی ہے, اور وہ ٹرمپ کا بہت دوست ہے. انہوں نے کہا ٹرمپ کا دوست ہے تو پھر ٹرمپ نے چھپوائی ہے, ٹرمپ کو پتا تھا, اس نے فراہم کی ہے, کیا ہے اس نے کیوں کیا ہے. اس نے کہا جس طرح بیان وہ اونگے بونگے دیتا ہے, اس طرح اس نے غالباً یہ کیا ہوگا کہ وہ جب لوگ بولیں گے وہ اپنی بیوی کے دفاع میں آئے گا اور برسٹ کر جائے گا. وہ موقع نہیں ملا اسے, وہ لوگوں نے آئے نہیں. انہوں نے کہا دیکھو 80s میں اس طرح کا واقعہ ہوتا تھا, تو ایک کالی خاتون, اس کا نام بھی مشہور ہے کہ کیا ہے نام اس کا, وینیسا ولیمز جو ہے, وہ مس امریکہ منتخب ہو گئی. اس کی ایسی تصویریں چھپ گئیں, ماڈلنگ کی ہوگی بیچاری نے کہیں, اور تصویریں چھپ گئیں تو بس طوفان اٹھ گیا, اس سے مس امریکہ کا ٹائٹل چھین لیا گیا. لیکن اس نے اپنا کیریئر بنایا, اپنی دوسری چیزوں میں وہ بہت آگے گئی, صرف ٹائٹل اس کے رہ گیا.
تو اب اس پہ آیا کہ یہ صورتحال اب پیدا نہیں ہوگی. دیکھو نا پاکستان میں بھی ایک زمانے میں اس طرح کی چیزیں تھیں, وہ شاعر تک کہتے تھے فرنگی جریدوں کے اوراق رنگین کو ایک بار تک لو, پھر ان کو حفاظت سے دلوں کے بند کباڑوں میں رکھ لو وغیرہ وغیرہ. یہ بازو یہ شانے نگاہ جس پہ بسلے, یہ بازو یہ شانے فرنگی جریدوں کے اوراق رنگین, یہ نگاہ جس پہ پسلیں یہ بازو سے شانے مدور اٹھانے منور ڈلانے, یعنی کہ وہ فیسینیٹ کرتے تھے. بڑے شاعروں نے اس چیز کو بڑا پک کیا. لیکن آج ہمارے معاشرے میں یہ چیز کوئی جو ہے کسی شاعر کے لیے کوئی امپورٹنٹ نہیں بنتی. پھر بات یہ بنتی کہ یہ اروٹک ہے, یعنی جنسی کہہ لیجیے آسان لفظوں میں, ورنہ میں صحیح ترجمہ کروں تو بڑا شدید ہو جائے گا. اور دوسرے لفظوں میں آپ کہہ لیجیے کہ یہاں یہ آرٹفل ہے. آرٹ کا مسئلہ بھی تو ہوتا ہے نا, نیوڈ بنانا تو آرٹ کا بھی ایک کام ہے نا, آرٹسٹوں کا کام ہے, ایکسیلنس اس میں جس پہ وہ نیوڈ بناتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ یہ یعنی بحث اس پہ چل گئی ہے کہ یہ آرٹ فوڈ ہے. اچھا اس نے جو تصویریں بنوائی تھیں وہ لیگل تھی کہ نہیں, وہاں غالباً لائسنس لینا پڑتا ہے یا پرمیشن لینی پڑتی ہے کہ آپ اس قسم کی ماڈلنگ کریں گے. وہ ساری ڈرامے کیے ہوئے ہیں ویسٹ کی سوسائٹی نے, تو یہ کیا تھا, وہ تھا کہ نہیں تھا. تو بحث اس پہ چڑھ گئی ہے, اس لیے یہ توقع کہ اس سے نتیجے کے طور پر وہ بحث بنے گی وہ نہیں بنی. اچھا آج رابرٹ فسک کا آرٹیکل ایک بڑا امپورٹنٹ ہے, اور اردوان جو پیوٹن سے ملا ہے اس حوالے سے. اردوان کے لیے اس کو سلطان کا لفظ استعمال کرتے ہیں. ترکی کے خلیفوں کے ساتھ سلطان کا لفظ استعمال ہوتا تھا. سلطان ڈرامہ بھی چلا تھا, اور جس کے بارے میں اردوان نے کہا تھا کہ یہ ترکی کلچر کو پورٹریٹ نہیں کرتا. اور جس خلیفہ کے بارے میں وہ چلا تھا سلیمان دی میگنیفیسنٹ, اس سلیمان قانونی بھی کہتے ہیں انہیں, اس نے بہت سے لاز بنائے تھے. اس سے تو ویسٹ کانپتا ہے, اس نے ایسی کر دی تھی. اس کی ایک پکچر پیش کی گئی. یہ تو نہیں کہتے سارے وہ پارسا قسم کے کوئی صوفی ملا لوگ تھے, لیکن یہ پکچر نہیں تھی جو انہوں وہاں پیش کی گئی. تو اب سلطان کا وہ ترکی کے ہر صدر کے, اب اردوان بھی سلطان بن گیا ہے کہ سلطان شہنشاہ معظم پیوٹن کے پاس پہنچے. وہ شہنشاہ ہے کیونکہ ایسی تیسی کر رکھی ہے اس نے امریکہ کی, یعنی وہ بھی امپائر یہ بھی امپائر, یہاں پہنچے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اس سے کیا سیریا کے بارے میں, سیریا میں بشار الاسد کو رکھنے کے بارے میں یہ حامی ہے پیوٹن, سعودی عرب اور امریکہ کی طرح. اور روس اور ایران مخالف ہیں, وہ کہتے ہیں اس کو نہیں اس کو رکھا جائے. وہ دونوں کہتے ہیں اس کو پہلے ہٹایا جائے اسد کو. سعودی عرب بھی, امریکہ بھی, ترکی بھی کہتا تھا. اب ترکی کیا چینج کرے گا؟ آپ کہتے ہیں دوستی کا نئے دور کا آغاز ہو گیا ہے, اور کیا اپنے سپلائی روٹ کھول دے گا, اور بہت سی باتیں جو اب. لیکن مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے, انہوں نے کہا کہ یہ کہہ لیجئے کہ جو کچھ ہلیری کلنٹن بھی کرنا چاہ رہی تھی, دوسرے لوگ بھی کرنا چاہ رہے ہیں, جسے ری سیٹ کہتے ہیں, بٹن ہوتا ہے نا آپ کی چیزوں پہ, جسے ری سیٹ کرنا کہتے ہیں, کہ آپ وہاں کی سچویشن کو ری سیٹ کرو. ہم نے اسد کی مخالفت میں اور دوسری سیروں میں کبھی داعش کو, کبھی النصرہ کو, یہ ساری جس طرح ٹارگٹ کیا, جس طرح حمایت کی بہت سے لوگوں کی, اس سے بڑا کیاس پیدا ہوا ہے. نئی پالیسی وہاں بناؤ. انہوں نے کہا جو ہلیری کلنٹن نے کرنا تھا وہ اس نے کر دیا, بٹن ری سیٹ کر دیا ہے, وہاں کے بارے میں حالات بدلیں گے. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ترکی اور روس کے تعلقات زیادہ قریب ہوئے تو ترکی کے ساتھ ہمارے لیے بھی چانسز ہوں گے کہ ہم اپنے تعلقات کو زیادہ بہتر کر سکیں. خورشید ندیم صاحب بڑا انہوں نے درد کے ساتھ لکھا ہے, کوئی بچھڑ کے چلا جائے غم نہیں ہوتا. انہوں نے کہا کہ مجھے بڑا افسوس ہوا کہ کوئٹے کے واقعات پہ نہیں ہوا, اس کے بعد جو بے حسی پھیلی. خیر انہوں نے پہلے پرسنل ایسے جیسے کہا, جیسے اپنے بارے میں کہہ رہے کہ ہم اٹھے صبح وہی ناشتہ کیا جو ہمیں مرغوب ہوتا ہے, بازار میں گئے سبزی فروش وہی کر رہے تھے جو وہ کرتے ہیں, اور بول تول کرتے ہیں, سب کچھ وہی. مجھے انتظار حسین کی بستی آئی جب بستی کے لوگوں کے چہرے بدل جاتے ہیں, اور انہوں نے کہا کہ ہمارے شام کو اینکر آئے, انہوں نے یہی کہا کہ یہ ہمارا وزیر اعظم ہے, یہ نرم گوشہ رکھتا ہے انڈیا کے بارے میں, اور بھارتی ایکٹریسز کے وہ جو چہرے دکھاتے ہیں ڈانس وانس کے وہ دکھاتے رہے, مذہب کو برا بلا کہتے رہے, جمہوریت کو 100 سلام کہتے رہے, اور قیادت کو کہتے رہے کہ بھئی اصل وہ نہیں ہے, اصل جو ہے فیصلے سیاستدان نہیں کرتے کہیں اور سے ہوتے ہیں. صاف کہتے تھے کہ جو کوئی ڈریور کر رہے فوج کر رہی ہے. اور نواز شریف یہ بھی کہا گیا کہ آرمی چیف کی آنکھوں میں اداسی تھی, اور نواز شریف جو تھا اس کے چہرے پر بے بسی تھی. پتہ نہیں کس نے کہا, لیکن ان ساری چیزیں نوٹ کی کہ ہم یہ بحثیں اسی شام کو کر رہے تھے. ہمیں اس کا احساس نہیں تھا کہ ہمارے اتنے لوگ, اور میں وکلا برادری کے 51 لوگ جو تھے وہ شہید ہوئے ہیں وہاں. ہمارا کتنا بڑا نقصان ہوا ہے, اور دشمن نے کیسے وار کیا ہے. سیاستدانوں نے بیہیو کیا ہے, عمران خان نے بھی وہی کہا, دوسری ہر لوگوں نے یہ کہا, انہوں نے ملتوی کیا اپنے احتجاج, طاہر القادری نے ملتوی کیا, سب نے کیے. تو یہ لیکن ہمارے دانشور بیٹھے ہوئے وہ انہوں نے ایک سیکنڈ کے لیے ملتوی نہیں کیا, اپنی وہی ریل چلاتے جا رہے ہیں. انہیں کہا ریاست کے اندر ریاست نہیں ہوا کرتی. اگر ریاست کیا ہے, ریاست صرف وزیر اعظم کا نام ہے,
کابینہ کا نام ہے, انتظامیہ کا نام ہے کہ نہیں ہے, عدلیہ کا نام ہے کہ نہیں ہے, فوج اس میں شامل ہے کہ نہیں ہے, کیا فوج ایک الگ ریاست ہے ریاست کے اندر؟ یہ تو نہیں ہے, وہ بھی اسی ریاست کا حصہ ہے جس پہ ہم سب رہتے ہیں. تو ہمیں یہ جس طرح کی ساری باتیں ہیں, اور ضرب عضب تعریف کرتے ہیں, کس نے کی ہے؟ ریاست نے کی ہے نا جی. تو ریاست کو کردار دینے کے بعد کہتے ہیں نا یہ فوج نے کی ہے, سیاستدان تو آن بورڈ تھے نہیں. اب اندر کی باتیں کون کس کو بتائے؟ خرچ کس کا ہوا, پیسہ کس کا خرچ ہوا؟ ریاست کا خرچ ہوا نا. خزانہ کس کا خرچ ہوا؟ ریاست کا خرچ ہوا جی. مسائل پیدا ہوئے, کس کو کیا ہوئے؟ تو اس ساری چیزوں کو انہوں نے اس طرح لیا ہے کہ ہماری بحث ہی یہ ہے کہ ہم آج بھی وہی بحثیں کیے جا رہے ہیں جو ہم اس وقت کرتے تھے. ایک آرٹیکل اور بھی میرے سامنے ہے چھوٹا سا, یہ ہے, یہ واشنگٹن پوسٹ کا بلکہ شاید ایڈیٹوریل ہے کہ کیا اگر مسلمان ہیں تو آپ کو فلائٹس میں کیا پرابلم. وہاں یہ ہوتا ہے کہ آپ فلائٹ کر رہے ہیں تو آپ کے داڑھی ہے, تو ساتھ والی کسی نے, خاتون نے یا کسی مرد نے کہہ دیا کہ آئی ایم ناٹ فیلنگ کمفرٹیبل, آپ کو پرواز سے اٹھا دیں گے. اچھا. گیٹ پہ آ رہے ہیں, انہیں کہا جی یہ اس کی بیوی جو تھی وہ پی ایچ ڈی کہیں کہاں سے, ویسٹرن یونیورسٹی, تو دونوں میاں بیوی 10 سال ان کی اینیورسری کا کہیں جشن منا کے آ رہے تھے بیچارے, ٹور پہ نکلے ہوں گے, واپس آ رہے تھے تو وہ کوئی بات کر رہی تھی تو فون پر, اور اس کے چہرے پر پسینہ تھا. انہوں نے کہا جی یہ مجھے مشکوک لگتے ہیں, ان کو اتار دیا گیا. انہوں نے کہا کہ وہ حالانکہ اٹیلین شاید زبان بول رہے تھے, عربی, کوئی اسکریمبل کر رہا تھا اپنا کمپیوٹر پہ, دیکھا اس نے ٹیبلائٹ پہ یا لیپ ٹاپ پہ, تو اس نے دیکھا کچھ چیز آ رہی ہے, انہوں نے کہا یہ عربک میں کچھ دیکھ رہا ہے, میں تو نہیں, آئی ایم ناٹ فیلنگ کمفرٹیبل. وہ عربک نہیں تھی, وہ میتھ تھا, وہ میتھ کا استاد تھا. تو ایسی حرکتیں وہاں یورپ میں ہو رہی ہیں جس پر ایئرلائنس کو بھی سوچنا چاہیے. اپنے یعنی مسلمان بھی ان کے پیسنجر ہیں, مسلمانوں کے لیے سفر کرنا مشکل ہو گیا ہے. یہ وہ ہے لبرل سوسائٹی. ہمیں جو تانا دیتے ہیں, ہمیں کہتے ہیں کہ آپ کے یہاں برداشت نہیں پائی جاتی, وہ کہتے ہیں ہم کمفرٹیبل فیل نہیں کرتے, بات ختم ہو جاتی. آپ چلو جی آپ کو اتار دیا جاتا ہے. ہاں جی, تو یہاں صورتحال, اور جاہل اتنے ہیں کہ میتھ کی ایکویشن جو لکھی ہیں اس کو عربی سمجھتے ہیں. صحیح. رسال گریک ٹو می والی کی سچویشن ہو جاتی ہے. تو یہ ان کا حال ہے, اور اس طرح وہ اپنی زندگی کرتے ہیں. یہ حفیظ اللہ نیازی کدھر ہیں بھائی؟ ان کا تو سارا آرٹیکل مجھے اس لیے یاد ہے کہ کل ہمارے ہاں کشمیر سیمینار ہوا تھا, ایک الطاف حسن قریشی صاحب کی پائنہ جو پاکستان انسٹیٹیوٹ آف نیشنل افیئر, اس نے کنڈکٹ کرایا تھا. تو حفیظ اللہ نیازی صاحب نے تقریباً وہ باتیں ساری جو آج کالم میں ہیں وہ کی تھی, بڑے بڑے سیدھے موڈ میں ہیں. اچھا زئی کو بھی 4-5 سلائی ہے, لیکن کہتے ہیں اس میں ڈارک کلاؤڈس کے اندر سلور لائننگ بھی ہوتی ہے, اور وہ موجود ہے. ہم جنگ جیت چکے ہیں, اور جنگ جیتنے کا نتیجہ ہے کہ کوئٹہ میں سرفراز بگٹی, یہ سب لوگوں نے جو کہا, انہوں نے وہاں ایک بار دورہ بھی کیا. جنگ جیتنے کا نتیجہ ہے کہ دشمن اس طرح ہم پہ اب اٹیک کر رہا ہے, سافٹ ہمارے ٹارگٹ پر. یہ امریکہ کی سوچی سمجھی اسکیم ہے. یہ یعنی لوگ کہتے رہتے ہیں, انہوں نے صاف لفظوں میں کہا ہے. حفیظ اللہ نیازی کوئی مولوی نہیں ہے, انہوں نے کہا امریکہ میں پڑھے ہیں, وہاں رہے ہیں. انہوں نے امریکہ کی سوچی سمجھی اسکیم ہے, اور رپورٹ میں نے دیکھی جس میں بھارت, امریکہ, اسرائیل اور برطانیہ کا گٹھ جوڑ جو ہے وہ صاف اس خطے میں دکھائی دیتا ہے. اور ہمارے دانشور جو ہے 70 کی دہائی میں جو بلوچستان کے پہاڑوں پہ جا کے لڑتے رہے ہیں فوج کے ساتھ, شارہ جن طرف ہے سب لوگ جانتے ہیں, وہ لڑتے رہے ہیں, وہ آج ٹی وی پہ بیٹھے الٹی سیدھی باتیں ہانک رہے ہیں. یعنی یہ بھی جو میڈیا کے, اب ایک لڑائی بھی یہ بھی تو شروع ہے نا. میڈیا میں جو لوگ, یہ انٹرینڈ لوگ ہیں, شو بز کے لوگ ہیں زیادہ زیادہ. یہ لوگ بیسیکل جرنلسٹ ہیں نہیں, انٹلیکچوئل تو خیر دور کی بات ہوتی ہے, انٹلیکٹ کہاں ان کے پاس پھٹکی ہوگی. ایسی باتیں جیسی خورشید ندیم لکھی, ایسی باتیں کر رہے تھے اس دن بھی, آج بھی کر رہے ہیں. معاملے کو نہ سمجھنا آتا ہے, یوں نہیں تو یوں سوال بھی ایسے کرتے ہیں ہمارے اللہ پناہ. اور انہوں نے کہا کہ اس علاقے میں چین اور روس کا کردار ہے, اور ہمیں سمجھ لینا چاہیے, اور پاکستان اور ترکی دونوں اب کی رول ادا کریں گے. یہ ان کی بھی رائے ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, جو فوج نے کردار ادا کیا وہ کمال کا ہے, اس کی ہم داد دیتے ہیں. اور آئی ایس آئی کو بھی اب انڈر ریٹ نہیں کریں, انہوں نے ناکو چنے چبا دی ہیں. کاؤنٹر وار ہوتے ہیں کبھی کبھی, ایسا نہیں ہوتا. اب امریکہ میں واقعہ ہو گیا 9/11, تو وہاں کی CIA FBI کے گنگلیاں ڈال کے منہ میں بیٹھ, ان کو کیا ہوا تھا, وہ تلاش کیوں نہیں کر سکے. تو بہت سے واقعات ہوتے ہیں جس کا ہم بہت سی باتیں کرنے اور کوشش کرتے ہیں, لیکن ایسا نہیں. یاسر پیس زادہ نے آج جی دہشت گردی کی پنیری پہلے تو وہی لکھا ہے. 79 میں ہم نے دنیا بھر کے لوگ لائے, افغانستان بھیجے, افغانستان میں پھر کس کی مدد سے بھیجے سب کو پتہ ہے. پھر کیا ہم نے گڈ طالبان بیڈ طالبان میں بدل لے. 89 میں ہم نے ان لوگوں کو کہاں استعمال, کشمیر کی جنگ میں استعمال کیا, اور کیا ہوا. حالانکہ کشمیر سے جو لوگ آئے تھے وہ مار کھا کے ہجرت کر کے آئے تھے پاکستان, ہم نے وہ کچھ نہیں کیا تھا. اس کے بعد پھر ایک شروع ہوا جو بھی ہوا, لیکن بہرحال انہوں نے کہا تانا زنی نہیں ہے, لیکن حکومت کے سوا 3 باتیں لکھی. حکومت کے سوا حکومت
مذہب یعنی کہ جو ہم کہتے ہیں کہ دیکھیے ہم کفالت کون کرے گا، میڈیا کے لوگ مارے گئے ہیں، وکیل مارے گئے ہیں، کوئی پیسے بھی ان کو دینے کی ضرورت ہے کہ نہیں ضرورت، کہاں سے آئیں گے؟ تو ہم اس بارے میں کوئی منصوبہ بنائیں، طے کریں. انہوں نے کہا واقعہ اندوناک ہے، ہمارے ضرب عضب جب شروع ہوئی تھی لوگوں نے کہا تھا خون کی ندیاں بہہ جائیں گی، کوئی بہی ہے؟ کوئی ایک آدھ واقعہ ہوتا ہے تو یہ تو ہونا تھا، اتنا بھی ایکسپیکٹ ہی کریں گے تو یہ غلط بات ہے. اور نیشنل ایکشن پلان پر ہمیں کام کرنا چاہیے، غور کرنا چاہیے. میں اس پر قائل ہوں، لیکن ایکشن پلان کو سمجھنا بھی چاہیے. مدرسوں میں اصلاحات نہیں، ہمارے نظام تعلیم میں اصلاحات. یہ جو بیٹھے ہوئے ہمارے تعلیمی اداروں کے نام بھی لے لوں گا میں، جہاں ایک لبرل کلچر کو بھی پروموٹ کیا جاتا ہے اور تعلیم کے نام پر جہالت پڑھائی جاتی ہے. کوئی ڈیپتھ نہیں ہے ان لوگوں کے اندر، کوئی ڈیپتھ نہیں ہے. چیلنج کرتا ہوں میں. وہ ایک بڑی راؤنڈ یونیورسٹی کی طالبہ تھی، ایک سیمینار میں تھے، انہوں نے کہا کہ پوچھے کہ انہوں نے کوئی جواب دیا تو جواب غلط تھا. تو میں نے کہا پوچھ لیا کہ آپ کہاں پڑھ رہے ہو؟ انہوں نے کہا فلاں. میں نے کہا یہی توقع ہے آپ سے. سارے لوگوں کو سناٹا چھا گیا کیونکہ وہ تو اسی کلچر کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں. تو یہ ساری جو صورتحال ہم نے اپنے یہاں ملک کے نظام تعلیم کی بنا رکھی، اس کو ڈاکٹر منظور اعجاز نے آج ویتنام کی جو ترقی ہے اس کی تعریف کی اور ٹھیک کہا کہ وہ ترقی کر رہا ہے، 10% گروتھ ریٹ ہے اور وہاں ایک مثالی جو ہے معاشرہ جو ہے. انہوں نے کہا ہوا کیا کہ سوشلسٹ معاشرے، انہوں نے ایک جاگیرداری نظام کو ختم کیا. سوشلسٹ معاشرے نے ان کے لیے انسانی وسائل یعنی ہیومن ریسورسز پیدا کر دیے تھے، لوگوں کو ٹرین کر دیا تھا. وہ اب کام آ رہا ہے اور وہ کر رہا ہے. چین اور روس، اب یہ کہنے کی بات ہے، دیکھیں جہاں کام شروع ہوتا ہے وہ کام اسی طرح شروع ہو جاتا ہے. یعنی کوریا میں کیا ہوا ہے، وہاں سوشلسٹ معاشرے نے کارکن پیدا کیے ہوئے تھے. انڈونیشیا نے چلیے ایک زمانے میں کیا ہوا ہے، اور ساری دنیا کے اس خطے میں ترقی ہو رہی ہے. آپ کہتے ہیں کہ یہاں اس لیے ہونی شروع ہوئی ہے اب ترقی، یعنی ویتنام تو 25 سال تک اپنے جھگڑوں میں جلتا رہا ہے. کیوبا میں ترقی اس طرح نہیں ہوئی ہے سر، ایک دو شعبوں کے علاوہ، ہیلتھ میں اور دوسری جگہوں میں. تو یہ ساری چیزیں ہیں کہ اس طرح، لیکن آپ کو حق ہے. انہوں نے کہا جاگیرداری نظام پاکستان میں کسی حد تک اب ختم نہیں کر سکے، ہم انڈیا میں کر دیا، اور اب وہاں ویتنام میں تو صرف 20% زراعت رہ گئی ہے. سارا زراعت پہ انحصار تھا، اب ساری چیزوں کو انہوں نے ڈیولپ کیا ہے. اور انسانی سرمایہ بھی بہت اہم ہوتا ہے، صحت تعلیم کے بارے میں کام ہونا چاہیے. تو یہ جو ان کا تھیسس یہ ہے کہ سوشلسٹ معیشت نے ہنرمند تیار کیے تھے، یہ ذرا قابل توجہ ہے. اور میں نہیں سمجھتا کہ یہ بالکل اس طرح کی صورتحال ہے. ایسے ہوتا ہے جنوبی کوریا میں کیا ہوتا ہے، تائیوان میں تو اس سے الٹ تھا، اور انڈونیشیا میں کیا ہے، ملیشیا، سنگاپور، ان ملکوں میں کیا ماڈل تھا کہ سوشلسٹ معیشت نے تیار کیے تھے. تو ایسے اپنے آپ کو کرنے کے لیے ہم کہتے رہتے ہیں. ہمارے یہاں جاگیردار نظام ختم نہیں کیا گیا، یہ ٹھیک بات ہے. اور میرا خیال میں 2 اعلانات کو پاکستان ریاست کی طرف سے بڑے خطرناک اعلان سمجھتا ہوں. ایک ظفر جمالی جب وزیر اعظم تھے تو ان کا کورٹ میں یہ اعلان، کورٹ میں کہتا ہوں پارلیمنٹ میں یہ اعلان کہ زرعی اصلاحات کی ملک کو ضرورت نہیں ہے. میں اس بیان کو ایک خطرناک سمجھتا ہوں کہ اینڈ آف دیٹ ایریا کہ جب آپ فیوڈل خلاف بات کرتے تھے. اور دوسرا کہ کالا باغ نہیں بنے گا، یہ پرویز اشرف کا اعلان جو تھا، اس کو ہم نے ختم کر دیا ہمیشہ کے لیے. دونوں اعلان ایسے ہیں جو کسی ریاست کو اس طرح نہیں کرنے چاہیے تھے. اور تعلیم ہے مادری زبان میں دینی چاہیے. انہوں نے کہا جی ہم سڑکیں بھی باہر سے بناتے ہیں، چین اور ترکی کو لوگ بناتے ہیں. نہیں بھائی، سڑکیں ہم بنا لیتے ہیں، ہمیں بنانی آتی بھی ہے. وہ تو فوج ہی بنا دے گی ہماری، اس کے پاس ہی ایسا ادارہ موجود ہے، وہی کام بہت اچھا کرتے ہیں اور دنیا میں اس کو تسلیم بھی کیا جاتا ہے. لیکن یہ ایشو نہیں ہے، بلکہ ہم نے تو ایک نیشنل کنسٹرکشن بنایا تھا جو دوسرے ملکوں میں جا کے کنسٹرکشن کرتا تھا. یہ ڈیٹیریشن کی وجہ اور پیدا ہوئی ہے. اچھا، ایسے ہمارے ادارے بھی موجود تھے جنہوں نے حرم پاک میں اور مکہ و مدینہ کے بہت سے تعمیراتی کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیا ہے، پلاننگ میں، ڈیزائننگ میں. اب ڈیزائننگ کا کیا ہے، امپائر اسٹیٹ بلڈنگ کے بارے میں اس پہ لکھا ہوتا تھا کہ ایک پاکستانی کا نام جو اس کا آرکیٹیکٹ تھا، اور پاکستانی ویسے بنگلہ دیشی اب فخر کریں گے کیونکہ وہ بنگالی تھا، فضل الرحمان نام تھا اس کا. تو ایسی بات نہیں ہے. پاکستان کے لوگ ماشاءاللہ اس معاملے میں بہت ساری چیزوں پہ صلاحیت رکھتے ہیں، اور یہ کوئی سوشلسٹ معیشت کی پیداوار نہیں ہے. خام کا جواز پیش نہیں کرے ہارے ہوئے نظام کے لیے. صحیح ناظرین، کالم اور آرٹیکلز ہم نے آج کے ڈسکس کیے ہیں. نیکسٹ سیگمنٹ بھی شامل کریں گے، لیکن اس بریک کے بعد آپ ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک، اور اب شامل کریں گے نیکسٹ سیگمنٹ ان پٹ. جی ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود ہوں گے حافظ طارق محمود صاحب اور اس کے ساتھ ساتھ محمد طاہر صاحب. جی میر صاحب. جی، دونوں کراچی سے ہمارے راؤنڈ تجزیہ نگار اور ان دونوں سے بات کرتے ہیں. جی حافظ صاحب، پہلے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو سارا جو کوئٹے کا واقعہ ہوا ہے
اس کے بعد آج اعلیٰ سطح کا اجلاس بھی ہو رہا ہے, کور کمانڈر کا کل اجلاس ہوا ہے. ہمارے دانشور تو خیر ویسی باتیں کر رہے ہیں جیسے انہیں کرنی ہوتی ہے, ہمیشہ کرتے رہتے ہیں. کیا آپ کا کیا تجزیہ ہے اس پوری صورتحال کا؟ دیکھا, بہت شکریہ. دیکھیں, ایک تو بہت ہی افسوسناک واقعہ, اور جو لوگ اس واقعے میں شہید ہوئے وہ آپ کو پتا ہے, بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہیں ذاتی طور پر آپ بھی جانتے ہیں. جی جی بالکل, میں بھی جانتا ہوں. بہت پڑھے لکھے اور ایسا طبقہ بلوچستان کے اندر کا کہ جو تعلیم یافتہ طبقہ تھا, اس کی ایک بہت بڑی تعداد انہوں نے, لگ بھگ 40 کے قریب مخلص ہے, جو شہید کر دی ہے. اور سب ایسے لوگ جو بڑے نامی گرامی لوگ ہیں, اور ان کی کئی ایسے لوگ ہیں جن کی بڑی خدمات ہیں وکالت کے علاوہ بھی, ہیومن رائٹس کے حوالے سے, دیگر حوالوں سے, جن کے بڑے بڑے نام. جو اجلاس آپ نے کہا کہ آج ہو رہا ہے, میں تو اس طرح سے دیکھتا ہوں کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے وہ دو طرح کا فیلئر ہے. ایک تو یہ گورننس کا فیلئر بھی ہے, اور دوسرا یہ انٹیلیجنس کا فیلئر بھی ہے. گورننس کا فیلئر اس وجہ سے کہ جو اجلاس آج ہم کر رہے ہیں, یہ ساری باتیں ہم ہر واقعے سے بات کرتے ہیں. اے پی ایس کا واقعہ ہو, کوئی اور واقعہ ہو, کسی بھی صوبے کے اندر واقعہ ہو, اسی طرح کے اجلاس منعقد ہوتے ہیں, اور رٹے رٹائے اسٹیٹمنٹ ہیں جو حکمرانوں کی جانب سے آتے ہیں کہ جی دہشت گردوں کے ساتھ آخری وقت تک لڑیں گے, ان کا پیچھا کریں گے, وہ ہمارے عزم کو متزلزل نہیں کر سکتے, وہ ہماری امید کو نہیں توڑ سکتے. 4 دن کے لیے یہ ایسی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں جس میں اجلاس ہوتے ہیں, خبریں ہوتی ہیں, بیانات آتے ہیں, لیکن جو کام ہم نے کرنا ہوتا ہے وہ کام نہیں کرتے, اور ہم انتظار کرتے ہیں ایک اور واقعے کا. اور جب وہ واقعہ رونما ہوتا ہے تو پھر ہم وہی پوائنٹ 0 کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں اور اسی قسم کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں, اور یہ تواتر کے ساتھ ہے. یہ واقعہ جو رونما ہوا ہے کوئٹہ کا, افسوسناک بات یہ ہے کہ اس واقعے کو بھی ہم آخری واقعہ نہیں کہہ سکتے. اس قسم کے واقعات اس وقت تک رونما ہوتے رہیں گے جب تک ہم جو ہے وہ گراس روٹ لیول پہ جو کام کرنے کے وہ نہیں کریں گے. جو چیزیں ہم نے ٹھیک کرنی ہیں ان کو ٹھیک نہیں کریں گے. جو معاملات ہوئے, چاہے وہ نیکٹا کو بنانے کا ہو, چاہے وہ پولیس ریفارمز کا ہو, چاہے وہ گورننس کو بہتر کرنے کا ہو, چاہے وہ انٹیلیجنس جو نیٹ ورک ہے اس کو منظم اور مربوط کرنے کا ہو, کسی معاملے کے اوپر کام نہیں ہوتا. واقعہ رونما ہوتا ہے تو اس کے اوپر ہم صرف اسی طریقے کی چیزیں کرتے ہیں. فوٹو سیشن ہوتا ہے. کوئٹہ کا ہوا, کل میں ساری باتیں سن رہا تھا, علی احمد کوٹ صاحب, کامران مرتضیٰ, جتنے لوگ ہیں بڑے دکھے دل کے ساتھ وہ کہہ رہے تھے کہ پرائم منسٹر بھی آئے ہیں, اور راحیل شریف صاحب بھی وہاں پہ تشریف لائے. 1 گھنٹہ انہوں نے وہاں گزارا, سی ایم ایچ کا دورہ کیا, تصویریں کھنچوائی اور واپس چلے گئے. کسی نے اتنی زحمت نہیں کی کہ ہمارے جو جنازے تھے ان کو کندھا دیتے. کسی نے اتنی زحمت نہیں کی کہ ہمارے گھروں پہ آ کے فاتحہ پڑھتے, ہمارے سے کوئی تسلی دیتے, کوئی تسلی کے 2 بول بولتے, کوئی ہمدردی کرتے, تعزیت کرتے. تو جب آپ اس قسم کا احساس لوگوں کے اندر پیدا کریں گے تو پھر آپ لوگوں کو اپنے سے قریب نہیں کر رہے, اپنے سے دور کر رہے ہیں, اور یہ بہت خطرناک بات ہوگی. ٹھیک بات ہے جی. طاہر صاحب, آپ اس پورے مسئلے پر جو کوئٹے میں واقعہ ہوا اس کے بعد جو ہماری اسٹیٹ میں فوج شامل ہے جی, یعنی یہ خیال ہے کہ فوج اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ نہیں ہے, فوج شامل ہے, ضلعی انتظامیہ شامل ہے, صوبائی حکومت شامل ہے, وفاقی حکومت شامل ہے, عدلیہ انتظامیہ سب شامل ہوتے ہیں. آج ابھی میں نے ایک آرٹیکل میں بھی اس کی وضاحت کی. آپ کیا کہتے ہیں, کیسا ہمارا اسٹیٹ نے بہیو کیا ہے؟ دیکھیں میر صاحب, یہ جو ہمارا کانڈکٹ ہے نا, چاہے یہ عوامی سطح پر ہو, چاہے یہ دانشوروں کی سطح پر ہو, چاہے یہ حکومت کی سطح پر ہو, اور چاہے یہ آرمی کی سطح پر ہو, یہ جو ہے نا کوئی قومی ہوتا ہی نہیں ہے. یہ ہمیشہ گروہی اور جو ہے نا متعصبانہ ہوتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے دانشور بھی مختلف گروہوں میں تقسیم ہے, اور وہ ایسے واقعات کو ایک موقع بناتے ہیں اپنی بات کرنے کا, اور یوں لگتا ہے کہ پاکستان میں کوئی بھی المیہ بیت جائے, یہ المیہ سے بھی بڑا المیہ ہے, کوئی بھی المیہ بیت جائے, وہ اس المیہ کو استعمال کرتے ہیں اپنے گروہی تعصب کے اظہار کے لیے. اب آپ دیکھتے یہ مسئلہ یہاں ایک طرف جو ہے وہ یہ واقعہ ہوا تھا, اور دوسری طرف سب نے اپنے اپنے تعصبات کی دیگیں جو ہے وہ آگ پر چڑھا دی. دوسری طرف حکومت کا آپ کانڈکٹ دیکھیں, حکومت کا کانڈکٹ, حکومت کو ایسے مواقع پر جو ہے وہ اتحاد پیدا کرنے کی کوشش کرنی ہوتی ہے, مگر حکومت کے جتنے الائز تھے انہوں نے متعصبانہ باتیں شروع کر دی, اور انہوں نے یہ کہہ, یعنی آپ اگر یہ جو اچغزئی صاحب کی گفتگو ہے, بنیادی طور پر جو ہے وہ انہوں نے مولانا محمد خان شیرانی نے اور مولانا فضل الرحمان نے جو گفتگو کی ہے, اگر آپ اس گفتگو کا جو ہے وہ سیاق و سباق دیکھیں تو وہ سیاق و سباق یہ ہے کہ دراصل جو ہے وہ یہ جو واقعہ ہوا ہے اس واقعے میں مطلب وہ 2 بیسک میسج دے رہے ہیں. ایک تو یہ کہ اس میں رائے انوالو نہیں ہے, یہ گھر کی کارروائی ہے, ٹھیک ہے, اور یہ بات اس وقت اپنا آرگومنٹ مکمل کر لیتی ہے جب حکومت کا ایک سب سے بڑا جو حامی اخبار ہے پاکستان کا کثیر النشاط,
وہ جو ہے وہ یہ تاثر دیتا ہے کہ یہ جو کاروائی ہے اس میں جو خالد ان کو جو وکیل کو نشانہ بنایا گیا ہے وہ ایسے واقعات میں ملوث ہے جس میں وہ ایجنسیز کو ہرٹ کر رہے ہیں. مثلاً وہ ان لوگوں کے کیسز کر رہے ہیں جو BLA سے تعلق رکھتے ہیں, ان کو انہوں نے ضمانتوں پر چھڑایا ہے, ان واقعات کی وہ فہرست دیتے ہیں. تو دراصل یہ خاص قسم کا تاثر. اب آپ بینر لیڈ اس کی دیکھیں, اس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی دشمن تو گھر میں ہی ہے. تو آپ کا پھر آپ دیکھیں وزیر اعظم نواز شریف کو ایک دن بعد طاہر صاحب یہ ہم ایک سیکنڈ صرف بات کریں, یہ مشکل میں نہیں ہے. اگر ہم کہتے ہیں دشمن گھر میں ہے تو بھی لوگ ہمارے دوست اعتراض کرتے ہیں. جب ہم کہتے ہیں کہ باہر کی سازش ہے پھر بھی اعتراض کرتے ہیں کہ آپ کدھر باہر دیکھ رہے ہو, اپنی ذمہ داری کیا کریں یار, مجھے سمجھ نہیں آ رہا. میں کہہ رہا ہوں کہ گروہی تعصبات ہمارے اتنے مضبوط ہیں اور ہمارے ایک دوسرے کے خلاف مخالفتیں اتنے مضبوط ہیں. مثلا آپ دیکھیں نا, یعنی جب یہی معاملہ جو مولانا خان شیرانی کی سطح پر اور آپ کو اخبار کی سطح پر نظر آ رہا ہے کہ وہ ایسے لوگوں کے نام بتا رہے ہیں کہ جن کو انٹیلیجنس اداروں سے کوئی جھگڑا ہو سکتا ہے اور اس وجہ سے ان کو, وہی معاملہ آپ کو وزیر اعظم اور چیف آف آرمی اسٹاف کی سطح پر نظر آ رہا ہے. چیف آف آرمی اسٹاف کہہ رہی ہے CPEC پر حملہ ہے. نواز شریف نے اگلے روز بیان دیا کہ یہ تو دراصل جمہوریت کے ایک ستون پر حملہ ہوا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ جس چیز کی اونرشپ لینا چاہتے ہیں, اس پر آپ بات کرتے ہیں, تو دانشور کیوں تقسیم نہ ہو یا عوام کیوں تقسیم نہ ہو. دیکھیں نا, مچھلی تو ہمیشہ سر کی جانب سے سڑتی ہے, جیسا کہ عربی ضرب المثل ہے. تو بنیادی بات ہے کہ ہمارے حکام کون سی روایت قائم کر رہے ہیں, کس قسم کی گفتگو کرتے ہیں, سب سے زیادہ احتیاط کا مظاہرہ کنہیں کرنا چاہیے تھا. ٹھیک بات ہے جی, بہت درست بات ہے. میں دوسری مسئلے کی طرف آتا ہوں جی. یہ بات دیکھنے والی ویسے ہے کہ شیرانی اور اچکزئی سبھی ایک پختون بیلٹ کے وہاں کے, اور ان کے پیچھے فضل الرحمان, تو ساری قصہ کیا ہے, کیوں سارا کچھ ہو رہا ہے, یہ الگ ڈسکشن کا موضوع ہے. حافظ صاحب, میں دوسرا سوال جو کرنا چاہ رہا ہوں وہ کشمیر کے بارے میں ہے. وہاں ہمارے ہائی کمیشن کو طلب کیا گیا, اس نے بھی ذرا ٹھوک بجا کے جواب دیا, اور ادھر بان کی مون کو بھی ہمارے پرائم منسٹر نے لکھ دیا ہے, اور ہم صاف کہہ رہے ہیں چین بھی پہلی بار اس میں داخل ہوا ہے. اس نے کہا یہ دہشت گردی قابل برداشت نہیں. CPEC کا معاملہ بھی ہے. امریکہ نے بھی کہا ہم مدد کریں. کیا نقشہ کیا ہوتا نظر آتا ہے ساری صورتحال کا؟ میرے ساتھ جو طاہر صاحب نے بات کی نا, وہ میں دو جملے اس حوالے سے بولنا چاہوں گا. یہ جو بیانات آ رہے ہیں نا, جو سیاستدانوں کے ہوں یا دوسرے کے ہوں, میں تھوڑی سی سخت بات کہوں گا کہ ہمارے جو سویلین اور عسکری اداروں کے جو چمچے ہیں نا, ان کے درمیان ایک مقابلے کی فضا پیدا ہو جاتی ہے. ہر کوئی جو ہے وہ ایک سے بڑھ کر ایک جو ہے وہ خوشامد کرنے میں لگ جاتا ہے اور کوشش کرتا ہے کسی بھی طریقے سے جو ہے وہ اپنے جو گروپس ہیں ان کو خوش کر سکے. راب کا انوالومنٹ یا NDS کی انوالومنٹ یا جو دیگر معاملات ہیں وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں, اور وہ کس طریقے سے پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں, یہ بھی کسی سے کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. میرا تو صرف پوائنٹ یہ ہے کہ CPEC کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں, را ہمارے خلاف کام کر رہی ہے, یہ ساری باتیں ہمیں پتہ ہے. انہوں نے تو پاکستان کو نقصان پہنچانا ہے, ہم نے اپنی اسٹریٹجی بنانی ہے کہ کس طریقے سے ہم اس نقصان سے بچ سکتے ہیں. اگر ہم سارا ملبہ جو ہے وہ طالبان کے اوپر, القاعدہ پہ, را پہ, XYZ کسی پہ ڈالیں اور اس آڑ کے اندر اگر اپنی خامیوں کے اوپر نظر نہ کریں تو یہ ایک معاملہ ہے. یہ بھی معاملہ نہیں ہے کہ ہم اس آڑ میں اپنے اداروں کو ملائم کریں, اور یہ بھی معاملہ نہیں ہے کہ ہم اس آڑ کے اندر جو ہے وہ اپنی خامیوں کو چھپا کے بیٹھیں. تو ہمیں مسئلے کے حل کی طرف جانا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ کسی بھی طریقے سے آئندہ اس قسم کے نقصانات نہ ہوں. ٹھیک بات. تو دوسری طرف آپ نے بات کی, جب ہم جو ہے وہ بھارتی ہائی کمشنر کو یا کسی کو بلاتے ہیں تو بڑے زور و شور سے کہتے ہیں کہ جناب ہم نے بلایا اور پاکستان کا موقف جو ہے نا اس طرح سے بیان کر دیا اور یہ کر دیا اور وہ کر دیا, اور جب ہمارے ہائی کمشنر وہاں جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ انہوں نے بڑی جو ہے نا وہ کرارا جواب دے دیا اور یہ کر دیا. یہی معاملہ اگر انڈین میڈیا میں دیکھیں تو وہ کہیں گے کہ جی پاکستانی ہائی کمشنر کو بلایا اور بڑے سخت ناراضگی کا اظہار کیا اور یہ چیزیں کی اور وہ چیزیں کی اور فلاں چیزیں کی. مسئلہ صرف یہ ہے کہ کشمیر کے حوالہ ہو یا کوئی اور حوالہ ہو, جب تک ہماری ایک مضبوط خارجہ پالیسی نہیں ہوگی, جب تک ہم اپنے موقف کو اگر اپنے میڈیا میں مجھے آپ کو بتائیں گے اور ہم یہاں پہ ڈنکے بجائیں گے, اس کا اثر نہیں ہوگا. آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ ہمارے موقف کو عالمی پذیرائی کتنی مل رہی ہے, عالمی فورم کے اوپر کیا وہ اتنا مضبوط اور مؤثر ہے. تو یہ اگر آپ دیکھیں تو مجھے اس میں تھوڑی سی کمی نظر آتی ہے کہ اگر ہماری آواز مضبوط اور مؤثر ہوتی تو ہم ابھی تک دنیا کو یہ کیوں نہیں باور کرا سکے کہ بھارت پاکستان کے اندر دہشت گردی کی کاروائیاں کر رہا ہے. ہم کیوں نہیں باور کرا سکے کہ وہاں پر کشمیر کے اندر جو ظلم و بربریت ہو رہی ہے, جو سفاکیت ہو رہی ہے, جو خواتین کی عصمت دری ہو رہی ہے, جو نسلیں تباہ ہو رہی ہیں, وہ اس سے بڑی وائلیشن دنیا کی تاریخ میں کہیں نہیں ملتی ہے. تو اگر ہم یہ دنیا کو باور نہیں کرا سکے تو
اس کا مطلب ہے ہماری یہ ناکامی ہے. اور اگر ہم یہ باور کرا سکتے ہیں اور بتا سکے ہیں تو پھر اس کے رزلٹ آنے چاہیے تھے. میں تو اس کو اس تناظر سے دیکھتا ہوں. ٹھیک ہے طاہر صاحب، آپ خاص طور پہ کشمیر کے مسئلے پہ میں چاہوں گا، کل ایک سیمینار تھا جس میں میں نے تو عرض کیا تھا کہ صاحب بات یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ مساق جمہوریت کے بعد مساق معیشت ہونا چاہیے، مساق پاکستان ہونا چاہیے، ایک کنسنسس ہونا چاہیے کچھ اصولوں پر ہمارا، جیسے خارجہ پالیسی پر بھی لوگ کہتے ہیں کنسنسس ہونا چاہیے. میں کہتا ہوں ایک مساق کشمیر بھی بنا لیں چھوٹا سا، کوئی ہمیں کنسنسس ہونا چاہیے کہ کشمیر کے بارے میں ہماری پالیسی کیا ہے. مشرف نے تو پالیسی بالکل بدل تھی، ورنہ اسٹیٹ کی پالیسی کنسسٹنٹ رہی ہے، چاہے سول ہو چاہے فوج ہو. یہ الزامات تو ٹھیک اپنی جگہ کہ یہ صاف کارنر رکھتے ہیں ہندوستان کے بارے میں یہ وہ، لیکن پالیسی ہماری کیا ہونی چاہیے کیا ہے اس پہ کچھ آپ کیا کہیں گے اس معاملے میں؟ جی بالکل ٹھیک کہا میر صاحب آپ نے. کشمیر کے حوالے سے ہمارا جو قومی بیانیہ ہے جو کئی دہائیوں پر محیط رہا ہے وہ متاثر ہوا ہے پچھلے کچھ عرصے سے، اور اس میں جو ہے وہ صرف یعنی موجودہ سویلین حکومت کو ذمہ دار قرار نہیں دیا جا سکتا. اس بیانیے کو متاثر کرنے والی جو بنیادی فورس تھی وہ پرویز مشرف کے دور میں تھی، اور پرویز مشرف نے جو ہے وہ اس قومی بیانیے کو متاثر کیا تھا، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. لیکن یہ سب یہ جو مقبوضہ کشمیر میں جو مظالم ہو رہے ہیں اس وقت اور جس نوعیت کے معاملات ہیں، جیسا کہ آپ نے بتایا بھی اپنے ابتدائیے میں بھی جب آپ خبروں پر تبصرہ کر رہے تھے کالموں پر کہ جو ہے وہ پائنا میں اس طرح کی گفتگو ہوئی، میں اس سے بالکل متفق ہوں کہ کشمیر کی جو موجودہ تحریک ہے وہ جو ہے وہ اپنے بہت ہی اہم فیز میں داخل ہو گئی ہے. اور اگر آپ کشمیریوں کی اوریجنل گفتگو جو وہاں پر کر رہے ہیں میڈیا سے اگر وہ آپ فالو کر رہے ہوں اور انڈیا کے اخبارات فالو کر رہے ہوں اور اس کے چینل میں روزانہ کی بنیاد پر اسے دیکھتا ہوں تو انڈیا کے اندر ایک فضا بن گئی ہے عمومی طور پر. اور دتی رائے نے ایک کالم لکھا کہ جو ہے وہ یہ جو نقشے مقدس نہیں ہوتے اور کشمیری آپ کے ساتھ نہیں رہیں گے، اور اس میں انہوں نے بتایا کہ کشمیر پر اسٹیٹ کے مظالم کیسے ہیں اور اس کو رسپونڈ کیسے کر رہے ہیں. نوجوان بچیاں ہیں 18 19 20 سال کی بیٹیاں ہماری اور بہنیں، وہ جو ہے وہ بین الاقوامی ذرائع ابلاغ سے بات کر کے کہہ رہے ہیں کہ آپ کشمیر کے اندر اپنی پالیسیوں کو جن جہتوں پر بھی لے جائیں آپ ہم سے جو ہے وہ بھارت کو نہیں منوا سکتے. بر صغیر کی تقسیم کا یہ ایک نامکمل ایجنڈا ہے کشمیر، اور یہ تقسیم جو ہے وہ اس وقت تک جب تک کہ کشمیر کو حق خود ارادیت نہیں ملتا مکمل نہیں ہوگی. پاکستان جو ہے وہ کشمیر میں فریق ہے. بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا ایک طبقہ پیدا ہو گیا ہے کہ جب کشمیر کی بات کی جاتی ہے تو وہ اس کا موازنہ بلوچستان سے کرتے ہیں، جب ہم کشمیر کی بات کرتے ہیں تو ہماری قومی پالیسی کا موازنہ وہ افغانستان میں ہماری ناکامیوں سے کرتے ہیں. یہ خاص طرح کا طبقہ پیدا ہو گیا ہے. میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ گروہی تعصبات کی بنیاد پر وہ چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، اور یہ معاملہ جو ہے نا یہ کچھ آرمی کی جو ہے وہ حمایت کرنے والے اور کچھ جمہوری حکومتوں کی حمایت کرنے والے سب کے حامیوں میں ہے، اور ان سب کے درمیان بھی ہے. ان کی بنیاد یعنی کیوں فوج اپنے لوگوں کو یہ نہیں کہتی یا کیوں جمہوری حکومت اپنے حامیوں کو یہ نہیں کہتی کہ جو ہے وہ آپ قومی ایشوز کو جو ہے وہ ہماری حمایت اور مخالفت میں متنازع نہ بنائیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اوپر کی سطح پر بھی یہ مسائل موجود ہیں اور یہ بات کی جاتی ہے. دوسری بات میں بنیادی طور پر یہ کہنا چاہ رہا ہوں، دیکھیں ایک بہت بنیادی بات میرے صاحب مجھے اجازت ہے 2-4 جملے. پاکستان کے اندر جب بھی کوئی دہشت گردی کا واقعہ ہوتا ہے تو ہمارے جو ریاستی ادارے ہیں وہ اسے مزید اختیارات حاصل کرنے کا ایک موقع بناتے ہیں. جیسا کہ یہ واقعہ ہوا کوئٹہ والا تو ریاستی اداروں نے آپریشن اسپیشل کامبنگ اور اس طرح کے معاملات شروع کر دیے. ٹھیک ہے نا جی. پورے پاکستان میں جو کارروائیاں ہو رہی ہیں کیا ان کارروائیوں کے حوالے سے ہمیں بریف ہر روز نہیں کیا جانا چاہیے؟ جو ملک جو ہے وہ دہشت گردی کی یا کوئی جنگ لڑ رہے ہوتے ہیں وہ روزانہ کی بنیاد پر بریفنگز کا اہتمام ہوتا ہے. سویلین حکومت بھی ہمیں کچھ نہیں بتاتی. صاحب وقت بالکل ختم ہو رہا ہے، جلدی سے اس کو وائنڈ اپ کیجئے. وقت بالکل ختم ہو رہا ہے، میں کہ جلدی سے وائنڈ اپ. سویلین حکومت بھی ہمیں نہیں بتاتی اور جو آپریشن میں ملوث ادارے ہیں وہ بھی ہمیں نہیں بتاتے اور پولیس بھی ہمیں نہیں بتاتی ہے. تو ہم اس آپریشن کے بہت سے گوشے ایسے ہیں جس کے بارے میں مجہول ہیں اور ہمیں پتہ نہیں ہے. ٹھیک بات ہے، تھینک یو ویری مچ. اور یہ سوال طاہر صاحب آپ کا بھی اور حافظ طارق صاحب آپ کا بھی، دونوں کا بہت شکریہ. آپ نے 2 اہم ایشوز پر ہماری رہنمائی کی، آپ کا بہت بہت شکریہ. جی ناظرین، میر صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، کل سیم وقت پر پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.